تحذیر الناس کے آخر میں پیر صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ یارو بات پکی اور ٹھکی بات یہ ہے کہ میں مولانا ننوتوی کو ختم نبوت کا منکر نہیں کہتا. لوگوں نے کہا تو مولانا قاسم ننوتوی کو کافر لکھ کے دے, لیکن پیر کرم شاہ صاحب کہنے لگے جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو, میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا. یہ پیر کرم شاہ الازہری پتہ کس کے خلیفہ تھے؟ پتہ ہے کس کے خلیفہ تھے؟ یہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے خلیفہ تھے. سیال شریف والوں کا مسلک سمجھ آ گیا آپ کو؟ نہیں آیا ابھی؟ سنو تھوڑا اور پیچھے آ جاؤ. جہلم اور خوشاب کے درمیان میں ایک قصبہ ہے جس کو بگا شریف کہتے ہیں. یہ بگا شریف کے مشائخ سارے کے سارے سیال شریف والوں کے مرید اور خلیفہ ہیں, لیکن علم کے اندر یہ سارے کے سارے شاگرد دارالعلوم دیوبند کے ہیں. میرے بھائیوں, اگر علماء دیوبند گستاخ ہیں پھر گولڑا بھی نہیں بچتا, پھر بیرا بھی نہیں بچتا, پھر سیال شریف بھی نہیں بچتا, پھر بگا شریف بھی نہیں بچتا, پھر علی پور سیدہ بھی نہیں بنتا. تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے. اگر اپنے بزرگ کو بچانا چاہتے ہو تو ہمیں کچھ نہ کہو, ہمیں کچھ نہ کہو, ورنہ ہم تو اٹھا کے انہی کو سامنے کر دیں گے کہ پہلے انہاں دے نال تو موکلو یار, ساڈی گل بعد وچ کریا. تمہارے نزدیک تو ولی تو وہ ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں جانے والا نطفہ بھی دیکھے. تو ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر. اتنی بڑی ولایت کی تعریف کرتے ہو, پھر مجھے بتاؤ ایک ولی بھی مانو وہ کسی گستاخ کی تعظیم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو مسلمان کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کو چندہ کیسے دے سکتا ہے اور اس سے پڑھ کیسے سکتا ہے؟ آج فیصلہ کرنا پڑے گا, یا یہ گستاخ نہیں ہے یا تم غلط ہو, یا تم غلط ہو. خیر آگے چلتے ہیں. لاہور کے اندر پہنچ کے چلتے چلتے لاہور میں ایک شخصیت گزری ہے جس کو کہتے ہیں میاں شیر محمد. میاں شیر محمد لاہور کے ساتھ شیخوپورہ ضلع کے اندر ان کا مزار ہے, شرق پور شریف. کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف انہوں نے چند آدمی بھیجے کہ جاؤ جا کر علامہ صاحب سے میرا سلام کہو اور انہیں ملو. خیر واپس آ گئے لوگ. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے شرق پور آئے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں. جب پہنچے تو حضرت میاں شیر محمد شرق پوری نے بڑا استقبال کیا, بڑا ان کو پروٹوکول دیا, بڑی عزت کی, بڑی ان کی تعریف کی, بڑی ان کی جناب عزت افزائی کی. خیر نماز کا وقت ہوا. پیر میاں شیر محمد شرق پوری نے حضرت لاہوری کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں گے. کیا کریں گے؟ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد علامہ کشمیری جب رخصت ہونے لگے تو میاں صاحب سے کہنے لگے, میاں صاحب میری کمر پہ تھپکی تو دے دے. اور ساڑھی زبان ہے زیادہ, میاں صاحب تھاپڑا کا مار چھوڑو, میں نے کیا کرو, تھپکی تو دے دے. میاں صاحب نے تھپکی دے دی, ٹانگے کے اڈے تک چھوڑنے کے لیے آئے. واپس آ کے کہنے لگے یار انور شاہ کشمیری اتنا بڑا آدمی ہے اور مجھ خاک سار سے کہہ رہا تھا کہ میری کمر پہ تھپکی دے دو. سن لو دیوبند میں 4 نوری موجود ہیں جن میں سے ایک انور شاہ کشمیری ہے. اگر گستاخ یہ ہے تو پھر میاں شیر محمد بچا کے رہا کیوں جی؟ بولو یار, کتنے بندے ہو گئے؟ گن دیا گیا یار, 5 ہو گئے نا. بس آگے چلو. آگے چلتے چلتے توجہ میری طرف رہے. آگے چلتے چلتے اکاڑا آ گیا. اس اکاڑا کے اندر بھی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جس کو کہتے ہیں کرما والی سرکار. کیا کہتے ہیں؟ ان کا
نام تھا سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ خلیفہ مجاز تھے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کے، اور یہ آدمی پتہ ہے کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ مظاہر العلوم سے پڑھے ہوئے تھے، حضرت خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھ کے آئے، وہاں انہوں نے علم پڑھا، اور کتاب کے اندر لکھا ہے صاحب کہ حضرت مولانا خلیل احمد رحمت اللہ علیہ صدر مدرس تھے ان دونوں دنوں کے اندر۔ جب یہ شاہ صاحب وہاں پڑھنے کے لیے گئے، آپ بتلاؤ حضرت نے خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ بھی استعمال کیا، ان سے پڑھا بھی صحیح جا کے۔ آپ بتاؤ گستاخوں سے کوئی پڑھتا ہے؟ اگر وہ گستاخ ہے تو چھٹا بندہ۔ ہاں، علامہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، آپ کے لیے انگریز نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب کی سلام دعا تھی حضرت کرما والی سرکار سے، شاہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری سے عرض کرنا